السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی منی ولاگ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو بہت زیادہ آج کل جو ہے نا بزی شیڈیول تھا، صبح اٹھ کے ناشتہ وغیرہ بنایا، میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی اور میں جسٹ ہاسپٹل گئی ہوئی تھی۔ ہاسپٹل گئی، خیر ڈاکٹر وغیرہ کو دکھایا، طبیعت صحیح بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اتنا ویٹ کرنے کے بعد میرا نمبر آیا تھا۔ خیر میں نے ڈاکٹر کو دکھایا اور پھر ڈاکٹر کو بتایا کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے کہا او مائی گاڈ، پھر آپ کی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے خیر انہوں نے مجھے بہت ساری میڈیسنز وغیرہ دی۔ خیر پھر میں وہ کھا رہی ہوں، اور آج ہماری خالہ کو آنا تھا، خالیہ ساس کو آنا تھا، اور ہم اتنے اوور ایکسائٹیڈ ہوئے ہوئے تھے۔ یہ رات کا 4 بجے یار ہم یہ حرکتیں کر رہا تھا، اور مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا، میں کہی تھی یار ہم بس کر دو، اور یقین جانے ٹائم 4 بج رہا ہے رات کا، اور یہ بیٹھا ہوا برتن دھو رہا ہے، کیونکہ اتنا اوور ایکسائٹیڈ ہوا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ کل آنی آئیں گی میری، اور میں جو ہے انہیں کے ساتھ رہوں گا، میں سارا گھر صاف کرتا ہوں، میں یہ صاف کروں گا، یہ اتنا میں اس کو منع کر رہی تھی یار ہم نہیں کرو نہیں کرو، اور یہ صفائی تو خیر نہیں، صرف گندگی ہی کر رہا تھا اور کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ خیر پھر ہم لوگوں کے کیا کہتے ہیں مہمان آ گئے تھے، پھر ہم لوگوں نے خیر مجھے آٹا وغیرہ گوندنا تھا، صبح کے لیے پراٹھے وغیرہ بنانے تھے، تو پھر صبح اٹھ گئے تھے، اور مجلس وغیرہ بھی ریگولر بیسس پہ چل رہی ہیں، اور طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، اور طبیعت بھی ایسی جا رہی ہے، بس اللہ بھروسے چل رہے ہیں۔ خیر ڈاکٹر مجھے بول رہے تھے کہ کیا کہتے ہیں آپ ڈرپ لگوائیں یہ وہ، خیر میں نے انہیں منع کر دیا تھا، میں نے کہا نہیں میں بالکل بھی جو ہے نا ڈرپ لگوانا یا ایڈمٹ ہونا یہ سب نہیں کر سکتی ابھی فی الحال۔ خیر پھر بھی اللہ کا شکر ہے میری کافی پہلے سے، کیونکہ میری تقریباً 20 ڈیز ہو گئے طبیعت خراب ہوئے ہوئے، اور بس میں جو ہے نا ظاہر ہے ہمارے وہاں مجالس وغیرہ ہوتی ہیں، مجھے مرثیے وغیرہ پڑھنے ہوتے ہیں، تو میں صرف اپنی طبیعت اگنور کر رہی تھی، تو مجھے یہ تھا کہ اگنور، کیونکہ ایکچولی جو ہے نا انسان کی زندگی میں نا ریسٹ بہت ضروری ہے۔ اب یہ ہو رہا تھا کہ میں کربلا گئی تھی، وہاں پہ بھی اتنا واک ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے آنے کے بعد بھی ظاہر ہے ہمارے گھر میں انتقال ہوا تھا، تو فل جو ہے نا میں بزی 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 بزی، اور اس چکر میں جو ہے نا مطلب ایک ریسٹ نہیں ملا، جس کی وجہ سے طبیعت بالکل صحیح نہیں تھی اور خراب، کبھی کچھ ہو رہا تھا مجھے، کبھی بیمار ہو رہی تھی، کبھی فیور ہو رہا ہے، کبھی تو وہ جو ہے نا میڈیکلی طور پہ میں ڈسٹرب ہوئی ہوئی تھی پوری۔ خیر لیکن پھر میں نے جلدی جلدی پراٹھا وغیرہ روٹی آٹا گنا، اور پھر جلدی سے میں نے پراٹھے وغیرہ بنائے، تو کاموں میں بھی لگی ہوئی تھی۔ خیر اللہ کا شکر ہے اب تو کافی بہتر ہے، اور مجالس ساتھ ساتھ آپ کو تو پتہ ہے کہ جو مجالس میں جانے والے لوگ ہوتے ہیں، یا جو محرم کا جو ہوتا ہے، تو پھر ہم ساری چیزیں اگنور کر دیتے ہیں سب سے پہلے، اور اپنی طبیعت وغیرہ کو یہ ہوتا ہے کہ یار مجالس ہے، اور جو مرثیہ پڑھنے والی ہوتی ہیں یا مجالس وغیرہ پڑھنے والی ہوتی ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا پھر وہ میٹر نہیں کرتا وہ کتنی بھی بیمار ہو، طبیعت کتنی بھی خراب ہو، تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ یار مجلس وغیرہ سن لیں یا پڑھ لیں، تو اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے۔ خیر پھر جلدی جلدی میں نے پراٹھا وغیرہ بنا رہی تھی، اور میری خالہ جو ہے کیا کہتے ہیں آئی ہوئی تھی، اور ہم اتنا اوور ایکسائٹیڈ ہوا تھا، اتنا خوش ان کی وجہ سے، اتنا زیادہ ان کے ساتھ گھوم رہا ہے پھر رہا ہے پورا ٹائم ان کے پاس، بس جو ہے نا اسے اتنی خوشی ہو رہی ہے، اسے اپنی دادی، اس کی جو پرانی دادی تھیں وہ بہت زیادہ مس کرتا ہے انہیں، تو کیونکہ یار ہم نے دیکھا ہے انہیں، اور وہ کافی ٹائم رہا ہے ان کے ساتھ، اور پھر وہ ان کی بہن آئی ہوئی ہیں، تو وہ اتنا اسے اچھا لگ رہا ہے، وہ ان کے ساتھ اتنا خوش ہے، ان کے پاس سو رہا ہے، ان کے پاس کھیل رہا ہے کود رہا ہے، اور وہ بھی بیچاری بہت خوش ہے، وہ اتنا پیار کر رہی ہیں اسے، اور مجھے اتنا اچھا لگا۔ میں نے کہا بچے مس کرتے ہیں جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس کو جو ہے نا بچے مس کرتے ہیں بہت زیادہ، اور ابھی ظاہر ہے اس کے دادا کا بھی ابھی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ ان کو بھی بہت مس کرتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے بچہ ہے، تو وہ جو ہے نا ایکسپریس نہیں کر پاتا، ایکسپلین نہیں کر پاتا چیزیں، تو وہ اسی طریقے سے مجھے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت مس کرتا ہے یہ ساری چیزیں۔ خیر پھر وہ گرینڈ پیرنٹس لوگ جو کہتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کا اسپیشلی سمجھ نہیں آتا جو الگ ہونے کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی نہیں ہم الگ رہیں گے، تو اگر آپ کے گھر میں دادا دادی زندہ ہیں بچوں کے، تو کوشش کیا کریں ان کے ساتھ رہیں، ان کے جو ہے نا ان سے جو جس طریقے کی انہیں محبت ہوتی ہے نا، نانی نانا کو بھی بہت ہوتی ہے، دادی دادا کو، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کو بے انتہا آپ کی اولاد سے محبت ہوتی ہے، آپ سے بھی کئی گنا زیادہ محبت وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بس ان کی وجہ سے جو ہے نا سمجھیں کوشش کیا کریں جو جتنی گھروں میں خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں کہ نہیں الگ ہو جاؤ الگ ہو جاؤ،
یا یہ الگ ہو جاتی ہیں لڑکیاں اپنے صرف ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا صبر کر لیں. آپ کے بچوں کو اتنا پیار مل رہا ہے، آپ ان کے دادا دادی انہیں اتنا پیار کر رہے ہیں، نانا نانی اتنا پیار کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ انہیں جب تک وہ اس دنیا میں ہیں ان کو ان کے ساتھ رکھیں اور ان کو یہ ساری چیزیں. اور پھر میں نے ناشتہ وغیرہ بنا لیا تھا، اور پھر نیکسٹ ڈے کی ناشتے سے شروع، ناشتے پہ ختم، اور میری بلائی والی چائے ابھی بھی مجھے کسی نے نہیں بتایا ملائی ہوتی ہے کہ بلائی ہوتی ہے. خیر وہ میں نے بنائی جلدی سے اور پھر ناشتہ وغیرہ کیا. تو بس یہی ساری باتیں مجھے ڈسکس کرنی ہوتی ہے اور مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میری ویڈیو ختم ہو گئی اور میں بولتی رہتی ہوں. اور تو کائنڈلی گائز سبسکرائب مائی چینل سبسکرائب کر لیا کریں، لائک کر دیا کریں. تھینک یو سو مچ. اور اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.